السلام علیکم دوستوں، ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ہو گیا میرے چینل پر۔ تو طاہرہ سسٹر نے ستارہ یاسین کو اپنے دعوت پہ بلایا تھا اور وہاں پر ان کی بہت عزت افزائی کی گئی، جیسا کہ طاہرہ سسٹر ہمیشہ ہی کرتی چلی آ رہی ہیں، اور ستارہ یاسین نے بھی اس بات کو سمجھا ہے اور جانا ہے۔ انہوں نے بھی اسی رسپیکٹ کا اور محبت کا جواب بھی رسپیکٹ اور محبت سے ہی دیا ہے۔ تو بہت خوبصورت شام تھی، اور ایک دوسرے مہمان اور میزبان ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے، اور ہم کو بھی دونوں کی جوڑی بہت اچھی لگ رہی ہے۔ جو کہتے ہیں نا، اچھے انسان اچھے کی طرف ہی جاتے ہیں، وہی صورتحال تھی۔ دونوں ہی کسی سے کم نہیں ہیں۔ لازماً ہم یہ کہیں گے کہ اب دونوں ہی ہمارے دل میں بہت نزدیک ہیں۔ تو ستارہ یاسین نے وہاں پر دعوت میں اپنے آپ کو جو مدعو کیا تھا، تو بہت رسپیکٹ سے وہاں پر رہیں، اور پھر خود بھی اپنے گھر کی دعوت دے کر آئیں کہ آپ لوگ ضرور آئیے گا۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے طاہرہ میم کا جو دیکھا، انہوں نے ستارہ یاسین کے ساتھ اپنے جو ٹائم اسپینڈ کیے تھے اس کو دکھایا، اور بڑا خوبصورت دکھایا۔ کچھ انٹرویو کی شکل تھی، جیسے کہ کوئی سوال کیے جاتے ہیں اور اس میں بہت تھوڑے سے سوالات تھے لیکن بہت دلچسپ تھے، اور ایسا لگتا تھا جیسے ستارہ یاسین کی شخصیت کو کھل کے بیان کر دیا گیا ہے۔ ان کا سوال یہ تھا کہ ستارہ یاسین جو ہیں وہ کیسی بیٹی ہیں اور بچپن میں کیسی تھیں، تو ان کی امی نے یہی کہا کہ بالکل آیت کی طرح سے چلبلی تھی، جیسے آیت شرارتی ہے، چھوٹی سی ننھی پیاری سی پری، اسی طرح سے ہماری ستارہ بھی ویسی ہی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے پوچھا کہ پڑھائی میں کیسی تھی، تو اس کے بھی تعریف کی ان کی امی نے، اور یہ ستارہ بتا چکی ہیں کہ ان کو بھی پڑھنے کا شوق تھا، مگر چونکہ جلدی شادی ہو گئی تو اور اب والد کا انتقال ہو گیا، اس لیے منقطع کرنا پڑا تعلیم کا سلسلہ۔ اس کے ساتھ ہی ان کا ایک اور سوال تھا جو بہت خوبصورت تھا، اور اس کا جواب اس سے بھی زیادہ خوبصورت، اور وہ وہی بات کی تصدیق کرتا تھا جو ستارہ یاسین پہلے بھی بتا چکی ہیں کہ آپ کی بیٹی کس طرح کی بیٹی تھی۔ تو ان کی امی نے بتایا کہ یہ بہت سعادت مند بیٹی تھی، یعنی کہ جب ان کے ابو بیمار تھے اور امی چلی جاتی تھی دوائی وغیرہ لینے کے لیے، یا کسی بھی کام کے سلسلے میں 100 کام ہوتے ہیں زندگی میں، تو جب وہ چلی جاتی تھی گھر پر، تو ستارہ یاسین اتنی چھوٹی بچی ہونے کے باوجود کہ ان کی امی خود کہتی تھی بیٹا کام مت کرو، وہ سارے گھر کا کام سمیٹ کے رکھتی تھی، یعنی جھاڑو برتن، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے روٹی پکا لیتی تھی، آلو تل لیتی تھی، اور سب جانتے کہ ڈی ڈی اور بی بی کے درمیان کی ہیں ستارہ، تو ان تک کو یہ کھلا پلا کے فارغ ہو جاتی تھی، اور اپنی امی کے لیے رکھتی تھی کہ جب امی آئیں گی تھکی آ رہی تو کسی قسم کی ان کو تکلیف نہیں ہوگی، اور وہ آ کے سکون کریں گی۔ تو یہی بات ستارہ بھی ایک بار کہہ چکی ہیں، اور آج ان کی امی نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ کتنی پیاری بیٹی ہے، اور یہ نظر آتا ہے کہ اگر کوئی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ صدمہ بی بی بول رہی تھی اس دن کہ میں ابو کی طرح تھی اور میں ایسی تھی میں ویسی تھی، سب نے ہی فوراً پہچان لیا کہ بی بی ان تلوں میں تیل نہیں ہے، جو تم یہ راگ الاپ رہی ہو نا، یہ صرف اپنے ابو کا نام لے کے ابو کو ہی روح کو تنگ کر رہی ہو، کیونکہ تم نے اپنے ابو کو جس قدر بدنام کیا ہے نا، خون کو اپنے ابو کے، اور جس طرح ابو کو قبر میں تنگ کیا ہے، وہ تم جیسی بیٹی اللہ کسی کی نہ کرے۔ لیکن ستارہ یاسین نظر آتی ہیں، اور جس طریقے سے وہ محنت کرتی ہیں صاف پتہ چلتا ہے کہ بچپن کی عادی ہیں، جیسا کہ بتا چکی ہیں کہ کم عمری میں شادی ہوئی تھی، اور اسی کم عمری میں جب کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا کھلانا اور پہنانا بھی چاہتی تھی، اور ساجد صاحب صرف ایک ڈرائیور تھے، مگر ستارہ یاسین چاہتی تھی کہ وہی گانا ہے نا، چھوٹی سی آشا، مستی بھرے من کی چھوٹی سی آشا، تو وہی جو خواہش تھی ان کی کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دیں، وہ انہوں نے کر کے دکھایا، اور اپنے شوہر کے شانہ بشانہ خود کام کیا، خود نے کورسز کیے، اور پھر پارلر کا کام کیا، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ انہوں نے جب وائی ٹی پر آئیں تو تب بھی انہوں نے لوگوں کو دیکھا، وائی ٹی پر سیکھا، اور اس کو پھر وہ لوگوں کو سکھایا، اور اتنا خوبصورت سکھایا کہ جن سے سیکھا ہوگا میں سمجھتی ہوں ان کا بھی کام اتنا اچھا نہیں ہوگا جو انہوں نے دکھایا۔ ہم نے ان کے پرانے ستارے کے ولاگز دیکھے ہیں، جس میں ولاگنگ تو نہیں تھی، جس وقت وہ اپنے میک اپ وغیرہ کرتی تھی،
تو وہ اتنا زبردست میک اپ ہوتا تھا کہ شاندار لگتا تھا واقعی کہ کوئی اچھی جگہ سے سیکھا ہے، اور اس کے علاوہ اس پہ محنت کی گئی ہے، کیونکہ سیکھنا کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک سے پریکٹس نہ کی جائے، جب تک سے بالکل دل جمی کے ساتھ وہ کام نہ کیا جائے۔ تو ستارہ کا کام نظر آتا تھا اور آج بھی نظر آتا ہے جب ستارہ میک اپ کرتی ہیں، اور ان کا میک اپ ہوتا ہے، ان کی پوری شخصیت بدل جاتی ہے، اور میک اپ نمایاں بھی نہیں ہوتا ہے، اور اتنا کیوٹ سا میک اپ ہوتا ہے، اتنا پیارا سا، پہلے ہی وہ اتنی پیاری ہیں اور جب میک اپ ہوتا ہے تو اور ہی خوبصورت ہو جاتی ہیں، تو نظر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پاگل کی طرح کہے نہیں نہیں یہ تو ہے بڑی بڑی ہنرمند اور ہنر ککھ نہ ہو، نہیں، ہنرمندی نظر آتی ہے تبھی کہی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے ولاگنگ شروع کی تھی، اس میں وہ کام کرتے ہوئے دکھاتی تھی، بازار میں شاپنگ کرنا، گھر کے کام کاج، گھر کو مینٹین رکھنا، کس کس طریقہ کار کو سب اچھا بھلا لگتا تھا، آنکھوں کو لگتا تھا یہ کم عمر لڑکی جو ہے اتنی محنتی ہے کہ 3 بچوں کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش کے ساتھ اس کی تعلیم کو بھی لے کر پریشان ہے، تو ان کی تربیت کو بھی لے کر، ان کی کھلائی پلائی کے بارے میں بھی ہے، اور گھر کو سیٹ کرنے کے بارے میں بھی اس کی دلچسپی ہے۔ حتیٰ کہ اس کے ہسبینڈ نے جب دوسری شادی کی تو اس نے بڑا صبر کا مظاہرہ کیا اور اس کو مطلب کھلے دل سے قبول کیا اس بات کو کہ چلو ٹھیک ہے، اب ہسبینڈ نے کر لی ہے تو ٹھیک ہے، اب ہو گیا ہے، جو درد دل میں تھا، چھپا ہوا تھا، جب وہ جو کہ باہر آیا بعد میں، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے کوئی جھگڑا نہیں، فساد نہیں کیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ لوگ خود بات کا بتنگڑ بنا لیں، یہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ دل ہی دل میں ضرور دشمن بھی اس بات کی تائید کرتے ہوں گے کہ بہت کھلے دل کی مالک ہے ستارہ، اور بہت صابر بھی ہیں۔ تو ستارے نے اسی طریقے سے صبر اور شکر کا دامن رکھا، سوتن کو ویلکم کیا، سوتن خود نہیں رہنا چاہا، جبکہ سوتن کی غلطی تھی کہ وہ 3 بچوں کے باپ کے ساتھ ایک عورت کے گھر پہ آ کر بیٹھ چکی تھی، اس کے شوہر پہ قبضہ کر چکی تھی، اس کے باوجود بھی اس سیکنڈ وائف نے، یعنی کہ سیکنڈ وائف مائی وائف کوثر نے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا، نہ پہلے نہ اب، سب کو سامنے نظر آتا ہے۔ اگر ستارہ بولتی تو اس سے کیا تھا، جو نظر آتا ہے وہی حقیقت ہے۔ تو لہٰذا ستارہ نے اس طرف بھی بہت اچھا سے کیا، اور جس طریقے سے ستارہ یاسین اپنے تمام خاندان والوں کو لے کر چلی ہیں، اور انہوں نے بھیک کے ٹوکرے نہیں دیے، وہ چاہتی تو سب کو دیتی رہتی، کبھی 10، کبھی 15، کبھی 50، کبھی 20، اس طرح سے نوازتی رہتی، اور یقیناً نوازتی تو سال میں تو نوازتی، مہینہ میں تو نہیں کوئی نواز سکتا تھا، لیکن انہوں نے پیروں پہ کھڑا کیا، ستارہ یاسین نے سب کو چینل کھلوائے، شارٹ آؤٹ دیا تاکہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، پرمننٹ کام کر دیا ان کا، ایسا نہیں کیا بس کہ اپنے احسان جتاتی رہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، ایک اچھی روح کی علامت ہے یہ۔ اس کے علاوہ جس طریقے سے اپنی بہن کی گندی بات کو برداشت کیا صبر کے ساتھ، ہاں ٹھیک ہے، ایک موقع آیا کہ انہوں نے اپنے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے اپنے آپ کو جس طریقہ کار سے لے کر، مضبوطی کے ساتھ لے کر 365 دن کا عزم کیا، اور اس پر کاربند رہی، کچھ بھی بیماری، سب کچھ آئی مشکلات، کیا کیا لوگوں نے کاٹے نہیں بچائے، خود اس کی سگی بہن بھانجی نے، اور بھانجی کے ہسبینڈ نے، اور پھر ڈی ڈی تو پیچھے سے آپ سب کو پتہ ہے کہ ہے کام ہی کر رہا تھا، سب پتہ چل جاتا ہے دھیرے دھیرے، تو کتنا درد ہوتا ہے، تو ستارہ کو بھی اتنا ہی درد ہوا ہوگا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ، کہ جن لوگوں کو میں نے ان کے پیروں پہ کھڑا کیا، جن کا بھرپور ساتھ دیا، آج وہ میرے لیے ایسے کانٹے بچھا رہے ہیں۔ تو ستارہ یاسین نے یہ بھی ثابت کر کے دکھایا کہ کس طرح صبر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی ماں کو اس قید سے رہائی دلائی جہاں پر اقامے کی ادائیگی کے پیسے تک نہ تھے، اور ان کی ماں نوکرانی تھی، غلامی کرتی تھی، شوہر کی بھی مار کھاتی تھی، تو باہر بھی کام کرتی تھی، اپنی بیٹی کی نوکرانی بھی کرتی تھی، یعنی باہر تو کام کرتی ہی تھی، اپنی بیٹی کی بھی ملازمت کرتی تھی، فل ٹائم بیچاری 24 گھنٹہ اس بوڑھاپے میں وہ کام کرتی تھی اور ذلت الگ سہتی تھی۔ اس کو عزت دی، اپنی ماں کو اپنے سراکوں میں بٹھایا، اور آج بھی اپنی ماں کو ذرا بھی تکلیف ہونے دینا نہیں چاہتی ہے ستارہ یاسین، اور جس طریقے سے اس کے علاوہ بھی آگے بڑھ گئی ستارہ، ماں نے جس چیز سے کہا اس کو معاف کرو، اس کو چھوڑ دو، اس پر کیس نہ کرو، اس سے مت کچھ بات کرو، چپ ہو جاؤ، ستارہ نے ہمیشہ یہی کیا۔ جب ماں سعودیہ میں تھی یہی کہہ رہی تھی
چپ ہو جاؤ جو ہم سب نے سنا، اور ستارہ چپ ہو گئی۔ اور اب یہاں پر بھی ستارہ کے ساتھ رہتے ہوئے بھی امی کسی صورت ہمیں نظر نہیں آتی ہیں کہ وہ آ کے سامنے آ کر ساتھ دے یا ان کو للکارے جن دشمنوں نے ایسا کیا ہے۔ وہ تو سب کو معاف کرتی اور معاف کرواتی بھی نظر آتی ہیں، اور ستارہ اپنی ماں کے ساتھ ادب سے رہتی ہے، جس طریقے سے اپنے اسٹیپ فادر کو جن کے بچوں نے کیا سلوک کیا ان کو عزت دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بالکل با ادب با نصیب بیٹی دکھائی دیتی ہے، ماشاء اللہ۔